من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين ومالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الصديقين الغر الميامين، لعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید کے سورہ مبارکہ لقمان کی یہ 20ویں آیت وافی ہدایہ، جس کے ذیل میں آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے کہ کیا تم نے اس امر پر غور نہیں کیا کہ اللہ نے کائنات کو، زمین اور آسمان کو تمہارے تابع بنا دیا ہے، تمہاری مطابعت میں دے دیا ہے، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے اس نے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے تمہیں ظاہری نعمتیں بھی عطا کر دیں اور باطنی نعمتوں کے تحفے بھی تمہیں عطا کر دیے ہیں، تمہیں دے دیے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو تم سے مجادلہ کرتے ہیں، جو تم سے کج بحثی کرتے ہیں، جو تم سے لڑتے جھگڑتے ہیں، وہ بھی اللہ کے مسئلے میں، جبکہ نہ تو انہیں کوئی علم ہے، نہ انہیں ہدایت نصیب ہوئی ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، ظاہر ہے آج جلوس کا دن تھا، یقیناً اس لیے کہ شب و روز آپ دیکھ رہے ہیں جس انہماک سے عزاداری کا انعقاد کر رہے ہیں، کسی بھی قوم میں آپ دیکھ لیں کہ مذہبی رسومات میں اس طرح کا انہماک نہیں نظر آتا ہے۔ دیکھیے، خوشی میں شریک ہونا یہ تو سب کو آتا ہے، لیکن اس طرح سے غم منانا، اپنے روحانی قائد کا، اپنے پیشوا کا، اپنے امام کا، کسی اور قوم کا کیا ذکر کیا جائے، مسلمانوں کے فرقوں میں یہ نہیں ہے سوائے اہل بیت کے چاہنے والے۔ تو عزیزان گرامی، آج بہت زیادہ دیر نہیں، بہت اطمینان سے
آج میں ایک الگ رخ پیش کرنا چاہتا ہوں آپ بسم اللہ سب سلوات پڑھیں ایک بار مل کے صلی اللہ محمد محمد۔ دیکھیے عجیب بات ہے کہ 1400 برس کی تاریخ میں یعنی حیات ختمی مرتبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد تاریخی تجزیہ ہے آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں اور آپ جانتے ہیں اس کو، لیکن میں ذرا سا تھوڑا سا اس کو ایگزامن کروں گا باریکی کے ساتھ۔ حیات پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ کے بعد جتنی بھی حکومتیں قائم ہوئی مسلمانوں کی، ایک مختصر سا پیریڈ چھوڑ کے 4.5 سال کا معاملہ تھا، ہے یا نہیں؟ 4.5 سال کا معاملہ، وہ میں ایک الگ مقصد سے کہہ رہا ہوں اسے اسلامی تو بھی اصل اسلامی حکومت تو وہی تھی، ہے ہی نہیں، لیکن وہ حکومت نہیں تھی اس لیے کہ اسلام میں حکومت کا تصور ہی نہیں ہے۔ اسلام میں حکومت کہاں ہے؟ حکومت کے ساتھ ملوکیت آتی ہے، تو حکومت و ملوکیت کا جو تصور ہے یہ بنی امیہ کا دیا ہوا ہے، یعنی ان اصولوں سے انحراف کیا جن اصولوں پر پیغمبر اسلام نے چلنے کی ہدایت کی تھی۔ غور کیا آپ نے؟ جتنی حکومتیں قائم ہو آج تک چلے آئیے، سفر طے کرتے ہوئے آج تک چلے آئیے، سب اسلامی کے نام تو ہیں، جتنی حکومتیں ہیں سعودی عربیہ ہو یا جو بھی ہو، موراکو ہو، جتنی حکومتیں ہیں سب سو کالڈ اسلامی ہیں، ہے یا نہیں؟ اسلامی حکومت اگر ہوتی تو سب کا کانسٹیٹیوشن ایک ہوتا۔ دیکھیں آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اس لیے میں کر رہا ہوں، آپ کو غور کر رہے ہیں۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو اسلامی کانسٹیٹیوشن ایک ہوتا، ہے یا نہیں؟ لیکن کہیں ڈکٹیٹرشپ ہے، کہیں ڈیموکریسی ہے یا نہیں؟ کہیں کچھ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا۔ تو یہ الگ الگ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت اسلام کے نام پر ہے، ایجنڈا اپنا ہے جو جاری کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ کسی کا بھی کانسٹیٹیوشن مل جل نہیں رہا ہے، الگ الگ ہے۔ اسلام کا کانسٹیٹیوشن ایک ہی ہے، وہ قرآن ہے، تو قرآن کانسٹیٹیوشن کی حیثیت سے اگر لے لیا جائے تو پھر ساری حکومتیں جو اسلام کے نام پر ہیں وہاں فیصلے قرآن کی روح سے ہونا چاہیے تھا، اپنی خواہشات کے لحاظ سے نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی حکومتیں نہیں ہیں بلکہ اسلام کے نام پر حکومت چلائی جا رہی ہے نہیں؟ اچھا اسلامی حکومت ہے، سارے مسلمان ہیں اس لیے اسلامی حکومت کہی جاتی ہے، یہی تو ہے نا۔ میں ایک مسلمان ملک میں ہوں مان لیجئے، تو کہتا ہوں بھیا اچھا ہے جہاں ہوں وہاں مسلمان حکومت نہیں ہے، سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ ہم پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں ہے، فکر انہیں ہونی چاہیے جو اسلامی حکومت میں زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں۔ ذرا غور فرمایا آپ نے؟ ہم تو ایسی جگہ ہیں کہ بھئی جہاں ڈیموکریسی ہے یا نہیں؟ 80% دوسرے لوگ ہیں، 20% میں 20 بھی نہیں ہیں جناب، 18-19% مسلمان ہیں، اور وہ بھی بیچارے اتنے خانوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ نہ پوچھئے، ہونا نہ ہونا برابر ہے ان کا، تو فکر نہیں ہے۔ لیکن جو مسلمان ممالک ہیں جہاں مسلمان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ہر عمل اسلامی ہونا چاہیے، ہے یا نہیں؟ اب جناب میں ایک مسلم ملک میں
ہوں مجھے یہ پتا چلا کہ کہیں ریڈ ہوئی، جوا کھیلا جا رہا تھا، گیمبلنگ ہو رہی تھی، لوگ پکڑے گئے۔ جب پکڑے گئے تو پتا چلا سب مسلمان تھے۔ جب سب مسلمان تھے تو میں نے کہا یہ تو اسلامی جوا ہو رہا تھا۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ، میں کیا کہہ رہا ہوں، ذرا غور فرمایا آپ نے کہ بھئی یہ تو اسلامی جوا ہو رہا تھا۔ مسلم ملک میں مسلمان جوا کھیلے تو اسلامی جوا کھیلے گا، ہے یا نہیں؟ چلیے آگے بڑھا، کچھ شرابی پکڑے گئے، اب پتا چلا سب مسلمان ہیں۔ تو میں نے کہا یہ جو پکڑے گئے ہیں شرابی، شراب پی رہے تھے، یہ اسلامی شراب پی رہے ہوں گے سب کے ساتھ۔ سلوات پڑھیں ایک بار مل کر۔ کچھ قاتل پکڑے گئے، کچھ چور پکڑے گئے، دروازہ توڑ کے اندر گھس کے چوری کر رہے تھے، پکڑ لیے گئے۔ جب پکڑ گئے تو پتا چلا یہ سب مسلمان ہیں۔ تو میں نے سوچا یہ اسلامی چوری ہو رہی ہوگی، اس لیے کہ سب مسلمان کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی یہ تو اسلامی جوا، اسلامی شراب، اسلامی چوری۔ تو ایک صاحب بگڑ کے کھڑے ہوئے، کہا یہ اسلامی نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر کیا ہے؟ کہنے یہ مسلمان کا اپنا کردار ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں آپ کو، ذرا غور فرمایا آپ نے، یہ مسلمان کا اپنا کردار ہے، اسے تم اسلامی کیوں کہتے ہو؟ اس لیے کہ یہ مسلمان کر رہا ہے، جیسا وہ چاہتا ہے کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر ان کی یہ سیرت اسلامی سیرت نہیں ہے، ان کا عمل یہ اسلامی عمل نہیں ہے، تو اس حکومت کو میں کیسے اسلامی مان لوں جو انہوں نے بنایا؟ سلوات پڑھنے ایک بار مل کے محمد ہے نا؟ میں کیسے مان لوں کہ یہ اسلامی حکومت ہے؟ آج سعودی عربیہ کا کیا ذکر کروں اور کسی اور کا کیا ذکر کروں؟ میں تو روز اول سے حیات پیغمبر اسلام کے بعد کہتا ہوں کہ جنہوں نے خود بنا لیا وہ ان کی تھی، اسلام کی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی خواہش پر بنایا، وہ اسلام کی نہیں تھی۔ اسلام کے نام پر تخت و سلطنت حاصل کر لی گئی، لیکن اسلامی کوئی کام نہیں تھا۔ سلوات پڑھ دیں ایک بار میں۔ دیکھیں یہ تو تمہید تھی جس منزل پر آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ ہر حکومت میں آپ دیکھیں مجرم جو ہوتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جرم پر پردہ پڑے، ہے یا نہیں؟ آپ یہاں بھی حضور جب تک پکڑا نہیں جاتا سسپیکٹ، ہے یا نہیں؟ ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک مجرم پکڑ نہ لیا جائے، ثابت نہ ہو جائے، ہے یا نہیں، اس وقت تک وہ اپنے کو یہ سمجھتا رہتا ہے اور کہتا رہا نہیں میں نے یہ نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، ہے یا نہیں؟ اب فیصلے جو ہو رہے ہیں، پکڑے بھی ہمارے ہی آپ جیسے گئے اور فیصلہ بھی کرنے والے ہمارے ہی آپ جیسے، ہے یا نہیں؟ میں توجہ چاہتا ہوں۔ دیکھیے مجرم اس لیے اپنے جرم کو چھپاتا ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ جو مسند قضاوت پر بیٹھا ہوا ہے، جو جج ہے، جو فیصلہ دینے والا ہے، وہ بھی میرے ہی جیسا تو ہے، میرے ہی جیسا تو ہے۔ جو بیان دیا جائے گا اسی کی روشنی میں فیصلہ کرے گا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اب ضرورت یہ ہے کہ کوئی جج ایسا آئے، کوئی جج ایسا آئے کہ جو اس بات کا محتاج نہ ہو کہ مجرم جرم بیان کرے تب سزا دے۔
تب سزا دے. اگر تاریخ حکومت اسلامی سو کالڈ میں کہتا ہوں دیکھ لیں تو ایک پیریڈ کے علاوہ کوئی پیریڈ نہیں ملے گا، اور وہ پیریڈ 4.5 سال کا ہے جب بظاہر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ظاہری مسند خلافت پر حکومت اسلامی اسے کہتے ہیں، اقتدار اسے کہتے ہیں، اختیار اسے کہتے ہیں کہ مجرم کو بلانا نہ پڑے، احساس جرم اتنا مجبور کر دے کہ وہ خود فیصلہ لینے کے لیے آ جائے جو وقت کا خلیفہ ہے اس کے پاس. اور تاریخ اب ہمیں بتاتی ہے کہ ایک شخص جس کا نام سودا تھا امیر المومنین کے پاس آیا، کہا امیر المومنین مجھے سزا دے دیجیے، میری گناہ کی. کہا کیا سزا دے دیں، کیا گناہ کیا تم نے؟ کہا میں نے چوری کی، میں نے چوری کی، مجھے سزا دے دیجیے. دیکھیے مجرم خود قبول کر رہا ہے، علی نے نہیں پکڑوایا. میں کیا کہنا ہوں آپ سے، مجرم اسی وقت آئے گا قبول کرنے کے لیے جب اسے یقین ہو کہ ہم پر حکومت کرنے والا ایسا ہے کہ جس کے اقتدار سے اختیار سے باہر نہیں نکل سکتا ہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. چلا آیا، خود چل کے آیا، اقبال جرم کے لیے آیا، کہہ رہا ہے کہ امیر المومنین مجھے سزا دے دیجیے. کہا کیا جرم کیا تم؟ کہا مولا میں نے چوری کی. اب دیکھیے اس نے قبول کر لیا نا، اب چوری کی جو سزا تھی وہ علی دے دیتے انگلیاں کاٹنے، لیکن نہیں دی. آپ کو پتا ہے علی سے پہلے یہاں سے ہاتھ کاٹا جاتا ہے اور آج بھی کاٹا جاتا ہے. امیر المومنین نے یہ انگلیاں چاپ کروائی. کیوں کروائی؟ اب یہ وہی کہہ سکتا ہے جو شریعت کا محافظ ہوگا. لوگوں نے کہا نہیں وہ تو ہاتھ کاٹنا چاہیے. کہا تمہیں پتا ہے سجدے میں ہتھیلیوں کا زمین پر رکھنا کیا بات ہے، واہ کیا کہنا، واہ دربار فرمائش. کہا یہ بتا سودا تیری کوئی مجبوری تھی؟ کہا نہیں والا کوئی مجبوری نہیں تھی. کوئی پریشر تھا، دباؤ تھا؟ کہا کچھ نہیں تھا. میں نے جرم کیا ہے، مجھے اس کی سزا دے دیجئے تاکہ میرا جرم معاف ہو سکے. دیکھیں ایک بات اور سن لیجئے اس میں کہ مجرم کو سزا وہی دے سکتا ہے جس کی حیات میں کبھی کوئی جرم نہ رہا. ابو شہمہ خلیفہ وقت کا بیٹا تھا. کوڑے لگنے تھے اسے ایک جرم میں. اب لگائے کون کوڑا؟ مقدمہ خلیفہ کے دربار میں. بیٹا مجرم، باپ حکمراں وقت کا. حکم دیا اسے لاؤ کوڑا کوڑا لگاؤں گا. تو اس نے اور کیا ہے مجھے کوڑے وہ لگائے گا جس نے خود یہ جرم نہ کیا. دیکھیے قدرت عجیب انتظام کرتی ہے، کبھی کبھی بیٹے سے بھی باپ کے جرم کا پتہ لگوا دیتی ہے. ارے اتنی بھی اردو نہ سمجھ پائیے گا. سلوات پڑھیے باپ نے محمد والے
مجمع لگا ہوا ہے، کہا رکو، اس مجمع میں مجھے وہی سزا دے گا کہ جس نے خود یہ جرم نہ کیا۔ بیٹھ گئے۔ ہمارے یہاں محاورتاً کہتے ہیں سانپ سونگ گیا، بیٹھ گئے کہ اتنے میں امیر المومنین اٹھے، کہا کیا کہا تم نے؟ تو اس نے کہا علی میں نے یہ کہا کہ مجھے وہ سزا دے گا کہ جس نے خود کبھی یہ جرم نہ کیا ہو۔ اٹھے کہا میں سزا دوں گا، اور تنہا نہیں اٹھے، آواز دی بیٹا حسن تم بھی آؤ، بیٹا حسین تم بھی آؤ۔ فرمایا تو جرم مجرم کو سزا وہ دے کہ جس نے جرم نہ کیا۔ وہ سودا آ گیا، مولا میں نے چوری کی ہے، کوئی مجبوری تھی تیری چوری کرنے کی، کوئی دباؤ تھا تجھ پر چوری کرنے کے لیے؟ کہا نہیں مولا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے سزا دیں گے۔ منگوائی تلوار، انگلیاں کاٹ دی یہاں سے، خون بہنے لگا، بینڈیج کی گئی، خون گر رہا ہے۔ نکلا علی کا قصیدہ پڑھتے ہوئے نکلا، فرمایا کہ میرا مولا علی وہ ہے کہ جو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے انسان، فرمایا گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ نکلا بازار سے کوفے کی، لوگوں نے دیکھا کون کر رہا ہے سودا، یہ کیا ہوا؟ قصیدہ پڑھ رہا تھا علی کا، کہا میرے مولا نے مجھے گناہوں سے پاک کر دیا۔ ذرا غور فرمایا، کہا تم یہ کہہ رہے ہو تمہاری انگلیاں کاٹ دی اور تم قصیدہ پڑھ رہے ہو ان کا؟ ایک بار مولا کو پتا چلا، تھا تو چاہنے والا سودا نا، بلایا، کیا ہے؟ کہا مولا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تمہیں یہ سزا دے دی، انگلیاں کاٹ دی تمہاری، اور تم ان کا قصیدہ پڑھ رہے ہو۔ تو کہا تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا میرا مولا گناہوں سے مجرموں کو پاک کر دیتا ہے۔ کہا ادھر آؤ سودا، قریب بلایا، ایک بار پٹیاں کھولی گئی، کٹی ہوئی انگلیوں کو پھر مولا نے اسی طرح لگا دیا جیسے لگی۔ سلوات پڑھتے ہیں بعد مل کے محمد شخصیت کا نام ہے جس تک مجرم خود چل کے آتا ہے۔ یہ اختیار ہے کہ جو اللہ کی طرف سے علی کو ملا ہے، یہ وہ اقتدار ہے جو علی کو اس کائنات کا اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ جو عطا کیا ہے انہیں، میں آپ کی خدمت میں آج آپ تھکے ہوئے اس لیے میں بہت زیادہ زور نہیں دینا چاہتا ہوں۔ آپ یقین جانیے کہ تاریخ میں، تاریخ انسانیت میں کوئی علی جیسا شخص نہیں ہے، کوئی علی جیسا شخص نہیں ہے۔ ذرا سوچا، دیکھا اس ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، سلوات پڑھ دیں ایک بار مل کر، پھر انشاءاللہ کل پرسوں میں آپ کو، ابھی تو مجھے 12 محرم تک پڑھنا ہے انشاءاللہ، میں ایک بار اور مل کر سلوات پڑھوں۔ اقتدار دیکھیے، لفظ نہیں دہرانا چاہتا ہوں، اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، یہ جو کائنات کو مسخر کیا ہے یہ اللہ نے کیا ہے۔ تو کبھی آپ یہ سوچتے ہیں کہ جو اختیار دیا ہے اس اختیار میں کیا کیا ہے؟ کوئی فہرست تیار کر سکتے ہیں، کوئی لسٹ تیار کر سکتے ہیں آپ؟
بتائیے مجھے، جو کچھ ہے، جو کچھ ہے بشمول فکر انسانی، بشمول فکر انسانی، جو کچھ ہے زبان پر آئے یا نہ آئے، اگر ذہن میں بھی پیدا ہو جائے بات تو علی کو خبر ہے اس کی۔ کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے، اور فرمایا آپ نے کوفے میں علی ہیں، نماز صبح سے قبل نماز تہجد کا وقت آ جاتا ہے، نماز شب کا وقت آ جاتا ہے۔ علی جو رات میں ہزار ہزار رکعتیں پڑھتا ہو، چلے مسجد کی طرف نماز شب ادا کرنے کے لیے۔ ساتھ قمبر بھی تھے، سنیے اس وقت، ساتھ قمبر غلام بھی تھے۔ قمبر چلے جا رہے تھے کہ راستے میں تلاوت قرآن کی آواز کان میں آئی، اور کچھ اتنی پرکشش تھی وہ آواز کہ قمبر کے قدم رکنے لگے، قدم رکنے لگے۔ مولا نے محسوس کیا، کہا قمبر آہستہ کیوں ہو گئے؟ کہا نہیں مولا چل رہا ہوں۔ دیکھیے کیا لہن ہے مولا، کیا قرات ہے مولا، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ کہا چلے آؤ، تھوڑا اور بڑے، پھر قمبر کے قدم رکے۔ کہا کیا بات ہے قمبر؟ کہا مولا دیکھیے تو کیا لہن داؤدی میں قرات کر رہا ہے۔ کہا قمبر اس کی قرات اسے فائدہ نہیں دینے والی ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں دینے والی ہے، چلو تم میرے ساتھ آؤ۔ مولا نے کہہ دیا قمبر کیسے رک سکتے تھے، لیکن قمبر کے دل میں مسجد میں آیا، مولا نے نماز ادا کی، قمبر نے نماز ادا کی، نماز فجر ادا ہو گئی۔ ابھی مولا مصلی پہ تھے کہ قمبر جلدی سے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد جلدی سے آئے۔ یہ جہاں قاری تلاوت کر رہا تھا، جب تلاوت وہ ختم کر چکا تو ایک بار اب سوال تو تھا کہ مولا نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اس کی تلاوت، اس کی قرات اس کو فائدہ نہیں دینے والی ہے نا؟ تو قمبر نے اس سے پوچھا کہ بھائی بہت اچھی تلاوت تم کرتے ہو، کیا کہنا ہے، تعریف کیا۔ ہاں، ایک بات بتاؤ، علی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ دیکھا، کہا یہ بتاؤ بھائی علی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا خیال کیا ہے، جیسے عام آدمی ویسے علی بھی ہیں۔ بس قمبر نے کہا ارے میرے مولا نے صحیح کہا تھا، صحیح کہا تھا، اور یہ کہہ کے قمبر واپس ہوئے۔ ادھر قمبر مسجد کے پاس پہنچ رہے ہیں، ادھر مسجد سے مولا نکل رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ قمبر کچھ کہے، مولا نے کہا قمبر میں نے تم سے کہا تھا کہ اس کی تلاوت اسے فائدہ نہیں پہنچائے گی، اب تمہیں یقین آ گیا کہ کیوں؟ ذرا غور فرمایا کہ اب تمہیں یقین آ گیا کہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجھے عام انسانوں میں سمجھتا ہے۔ ایک قمبر جس نے میری ولایت کا اقرار نہ کیا، اسے اس کا عمل کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ سلوات پڑھ دیں ایک بار مل کے، کیا اختیار ہے اللہ کا، فکروں پر اختیار، ذہنوں پر اختیار۔ اختیار محدود نہیں تھا، وقت میرے پاس بڑا کم رہ گیا 2-3 دن کا، اور میں نے لفظ اہل بیت استعمال کیا ہے، صرف اختیار علی نہیں استعمال کیا ہے۔ اہل بیت، سلوات پڑھیں ایک بار مل کے۔